بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلوان کون؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے آپ بتا دیجیے۔ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اپنے غصے کو قابو کر لینے والا پہلوان ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصے کا جلدی آنا دراصل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر صحت مند بندے کی نسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے، جوان کی نسبت بوڑھے میں غصہ جلدی آتا ہے، اور اسی طرح مرد کی نسبت عورت میں غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غصے پر قابو پا لینا مردانگی اور ہمت کی بات ہوتی ہے۔ آج یہ ہمت ختم ہو گئی ہے، چنانچہ چھوٹی چھوٹی باتیں غصے پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بن جاتی ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے کا بنیادی سبب غصہ بنتا ہے۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے، حضرت میں غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کسی نے خوش ہو کر بھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کی خدمت سے بہت خوش ہوں اور انعام کے طور پر آپ کو طلاق پیش کرتا ہوں؟ بیجا غصہ جانوروں کی عادت ہے۔ بیجا غصہ کرنا یہ جانوروں کی عادت ہے۔ علماء نے لکھا کہ کتابیں کہ کتا بیجا غصہ کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ آرام سے اپنے راستے پر جا رہا ہوگا، یہ اٹھ کر بھونکنا شروع کر دے گا تو بیجا غصہ کرنا جانوروں میں سے کتے کی عادت ہوتی ہے۔ بدترین انسان کون؟ بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن چلا بھی جلدی جاتا ہے۔ بعض کو جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض کو آتا بھی دیر سے ہے، جاتا بھی دیر سے ہے۔ تو چار صورتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور پھر جلدی اتر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان بہت برا ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو کوڑے مارے اور بخشش و رحمت کو روک دے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کا پتہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجیے۔ فرمایا، وہ انسان جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس سے انسان کو امن نہ ہو۔ پھر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان بتا دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کی لغزش کو معاف نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، وہ سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں؟ بیوی سے غلطی ہو جائے اور وہ جتنی مرضی معافیاں مانگے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سزا دے کے رہیں گے۔ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے بلکہ اسے دکھاتے ہیں کہ کیسے رگڑنا ہوتا ہے غصہ پینے کا اجر۔ چنانچہ اب میں آپ کے سامنے تین احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا کہ غصے کو پینے کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو، یعنی اس کے بس میں ہے، بیوی پر اتار سکتا ہے، بچوں پر اتار سکتا ہے، ماتحتوں پر اتار سکتا ہے، رشتہ دار پر اتار سکتا ہے، دوست پر، غریب پر، کسی پر بھی غصہ اتار سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے لیے اپنے غصے کو نہ اتارے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور امن کو بھر دیتے ہیں۔ تو دیکھو غصہ پی جانے کا کتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور امن عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتار سکتا ہو اور پھر وہ معاف کر دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن بھرے مجمع میں اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ جنت میں جاؤ اور جس حور سے چاہو تم نکاح کر لو۔ تو یہ حور سے نکاح تو ایک کہنے کی بات ہے،
اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھرے مجمع کے سامنے بلا کر اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے تو جن کو پرائز دینا ہوتا ہے ان کو مجمع کے سامنے بلاتے ہیں، بالکل اسی طرح جو اللہ کے لیے اپنے غصے کو معاف کر دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھرے مجمع کے سامنے اس کو بلا کر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، جو شخص غصہ اتار سکتا ہو اور پھر نہ اتارے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے مجمع میں اعلان کریں گے، کیا اعلان فرمائیں گے؟ بھرے مجمع میں اللہ رب العزت اعلان کروائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس شخص کا میرے اوپر حق ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا فلا يقوم الانسان الا معافعا، نہیں کھڑا ہوگا مگر وہی بندہ جس نے اللہ کے لیے بندوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے تو صحیح، یہ اللہ کی طرف سے کتنے بڑے انعامات ہیں جو اس بندے کو دیے جا رہے ہیں، جو اس لیے دلوں میں یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے ہم بیجا غصے سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ بھی گیا تو ہم غصہ اتارنے کے طریقوں پر بھی عمل کریں گے، اور ان تین حدیثوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ غصہ پینے پر اللہ رب العزت کون سے تین بڑے انعام عطا فرمائیں گے۔